سورہ فرقان کی آیت نمبر 10، سورہ فرقان کا دوسرا رکوع اور 18ویں پارے کا 17واں اور آخری رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی ان شاء، بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، تو آپ کے لیے بہت بہتر اس سے کر دے، یعنی جلد آپ کو اس خزانے اور باغ سے بہتر عطا فرما دے جو یہ کافر کہتے ہیں۔ جنات، جنتیں، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہیں، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور کر دے آپ کے لیے اونچے اونچے محل۔ جو کافر خزانے کی بات کرتے ہیں، باغات کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالی چاہے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرما دے ظاہراً۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات عطا فرمائی، جسے جو ملا حضور کے صدقے میں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلیں، جس طرح حدیث پاک میں، مسلم شریف میں حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ صرف ضد کی وجہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں، ان کے دل سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ آگ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی، ایک سال کی راہ سے، یعنی کوئی گھوڑا 1 سال تک دوڑتا رہے تو جو فاصلہ طے کرے گا اتنے فاصلے سے جہنم کی آگ مجرموں کو دیکھے گی۔ بعض نے کہا کہ 100 سال کی راہ سے، دونوں اقوال ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آگ کیسے دیکھے گی؟ تو آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو جہنم کی آگ کو حیات دے، عقل دے، دیکھنا عطا فرمائے، رویت عطا فرمائے۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو سنیں گے وہ لوگ جہنم کا جوش مارنا اور چنگارنا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جو نہایت کرب اور بے چینی پیدا کرنے والی جگہ ہوگی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس کی جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے، مقرنین، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اس طرح کہ ان کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیے گئے ہوں گے، یا اس طرح کہ ہر کافر اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو اس حالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں موت مانگیں گے، اور وا ثبورا کا شور مچائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے، ہائے اے موت آجا۔ حدیث شریف میں ہے کہ پہلے جس شخص کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس لعین ہے، اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔ ان سے فرمایا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا،
آج ایک موت نہ مانگو، وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، اور بہت سی موتیں مانگو کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اذالک خیر، کیا یہ بھلا ہے، یہ اچھا ہے؟ یعنی یہ عذاب اور جہنم کے احوال جن کا ذکر کیا گیا، کیا یہ اچھا ہے؟ اس میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، یا وہ جنت جس میں لوگ ہمیشہ رہیں گے، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا۔ دونوں میں سے بہتر تو جنت ہی ہے، جہنم تو تباہی ہے وہاں پر۔ اس لیے پھر اعمال ایسے اختیار کرو جس کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کا صلہ یعنی متقین کا صلہ اور انجام ہے۔ متقین جنتوں میں ہوں گے، سکون سے ہوں گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، جو وہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، تمہارے رب کے ذمے وعدہ ہے مانگا ہوا، یعنی مانگنے کے لائق۔ یا وہ جو مومنین نے دنیا میں یہ عرض کر کے مانگا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا یہ عرض کر کے انہوں نے مانگا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا فرما۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا انہیں، یعنی مشرکین کو جمع کرے گا۔ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں اللہ انہیں بھی جمع فرمائے گا، یعنی مشرکین کے جو باطل معبود ہیں انہیں اللہ جمع فرمائے گا، چاہے وہ معبود ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول ہوں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ یہاں معبودوں سے بت مراد ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلی آیت میں ہے کہ وہ بت جواب دیں گے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بولنے کی قوت دے گا۔ فَيَقُولُ، پھر ان معبودوں سے اللہ فرمائے گا، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے یہ بندے گمراہ کر دیے؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی راہ بھولے، کیا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے؟ اللہ تعالیٰ حال کی حقیقت کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت حال کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں، کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ یہ سوال مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے ہے کہ ان کے معبود انہیں جھٹلائیں تو ان کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو۔ انہیں سوال اس لیے کیا جائے گا تاکہ مشرکین ذلیل ہوں، جب ان کے معبود انہیں جھٹلائیں گے تو انہیں بڑی حسرت ہوگی، بہت زیادہ ذلت ہوگی۔ قالو، وہ عرض کریں گے، سبحانک، پاکی ہے تجھ کو اس سے کہ کوئی تیرا شریک ہو۔ سبحانک، اے مالک تجھے پاکی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولا بنائیں، ہمارے لیے یہ بالکل جائز نہ تھا، یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو خدا سمجھیں، تو ہم دوسرے کو کیا تیرے غیر کے معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں۔ یعنی وہ کہیں گے مالک و مولا، ہم تجھے خدا سمجھتے ہیں اور ہم تیرے سوا کسی کو خدا کہیں، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔
تو جب ہم تیرے بندے ہیں تو ہم کسی کو کیوں کہیں گے، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ اے لوگوں ہمیں خدا سمجھو۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے۔ برتنے دیا اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں اموال، اولاد، لمبی عمر، صحت اور سلامتی عنایت کی تو وہ ان چیزوں میں مبتلا ہو کر تجھے بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، یہ شقی بدبخت تھے۔ اس کے بعد کفار سے فرمایا جائے گا فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو اب تمہارے معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو، یعنی اب تم نہ عذاب کو ٹال سکو گے نہ اپنی مدد کر سکو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتے۔ یہ کفار کے اس طعن کا جواب ہے، اس اعتراض کا جواب ہے جو انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ امور منافی نبوت نہیں، یہ کام نبوت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ تمام انبیاء کی عادت مستمرہ تھی۔ تمام انبیاء بازاروں میں بھی چلے ہیں، کاروبار بھی کیا ہے، انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے۔ لہذا یہ طعن محض جہل اور عناد ہے، یہ اعتراض صرف جہالت کی وجہ سے ہے اور بغض و عناد کی وجہ سے ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے، ایک کو دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، شرفا جب اسلام لانے کا قصد کرتے تھے، شرفا سے مراد سردار، مالدار لوگ مراد ہیں کہ جنہیں اس وقت معاشرے میں عزت حاصل تھی، جب وہ یہ خیال کرتے کہ اسلام سچا مذہب ہے، ہم اسلام لے آئیں، تو غربا کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لا چکے، ان کو ہم پر ایک فضیلت رہے گی۔ اس خیال سے وہ اسلام سے باز رہتے، اور شرفا کے لیے غربا آزمائش بن جاتے، یعنی وہ خیال کرتے کہ اب ہم اسلام لائیں گے تو یہ پہلے اسلام لا چکے ہیں، تو یہ ہمارے سردار ہوں گے اور ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے، اس لیے وہ اسلام نہیں لاتے تھے۔ یہ آیت ابو جہل اور ولید بن عقبہ اور عاص بن وائل، سہمی اور نضر بن حارث کے لیے نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں، تو غرور سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ یہ دوسرا قول ہے۔ پہلے قول میں یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام لائیں گے تو یہ پہلے لائیں تو یہ سردار ہوں گے اور ہم ان کے ماتحت ہوں گے۔ دوسرا قول یہ کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ غریب مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام میں سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جاتا ہے، غریب اور امیر کا فرق نہیں رکھا جاتا، تو ہم ان کے برابر ہو جائیں گے، تو ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا۔ تو غرور سے انہوں نے کہا ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہی جیسے ہو جائیں گے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔ ایک قول یہ ہے
کہ یہ آیت فقراء مسلمین کی آزمائش میں نازل ہوئی، جن کا کفار قریش استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام اور ارذل ہیں، یعنی وہ کہتے تھے کہ ذلیل لوگ، غریب لوگ ہمارے غلام ایمان لائے ہیں، اس کے علاوہ حضور کی پیروی کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور مومنین سے فرمایا اتصبرون، اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی کافروں کی ان باتوں پر تم صبر کرو، اس فقر و شدت پر صبر کرو، اس غربت پر صبر کرو، کفار کی بکواس اور دل دکھانے والی باتوں پر صبر کرو۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب آپ کا رب دیکھتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس کو دیکھتا ہے جو صبر کرے اور اس کو جو بے صبری کرے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صبر و شکر عطا فرمائے۔